حضور کے اسماء گرامی کل کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ کا قول ہے، فرمایا اللہ رب العزت کے 1000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 1000۔ اور وہی بزرگ کہتے ہیں جیسے اللہ کے 1000 نام ہیں ایسے ہی رسول اللہ کی بھی 1000 نام ہیں، 1000 اسماء گرامی ہیں۔ لیکن آپ کا یہ جو 1000 اسماء گرامی ہیں، سب کے نام ہمیں ایک جگہ پہ یا مختلف کتابوں میں اس سے مجھے ملے نہیں ہیں، ورنہ میں اس کا پورا چارٹ بنا لیتا۔ لیکن مجھے جو ملے سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کی آیات، اس سے جو میں نے مجموعہ نکالا، میں نے اس کو مرتب کر کے بورڈ پہ لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے نبی مکرم کے اسماء گرامی میں نے اس کی 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن کی روشنی میں حضور کے کون کون سے نام ہیں، دوسرا حصہ ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ کے کون سے نام ہیں، تیسرا کتب سماویہ، تورات میں آپ کے کون سے نام آئے ہیں، انجیل میں کون سے نام آئے ہیں، صحائف میں شیس علیہ السلام کے صحیفے میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں، بقی انبیاء کے صحائف میں کون کون سے نام ہیں، یہ تیسرا۔ آگے زبور میں آپ علیہ السلام کے کون کون سے نام آئے ہیں، اس کو میں نے تقسیم کیا ہے۔ اب ایک یاد رکھیے ایک نقطہ، حضور کا سب سے مشہور نام جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، سابقہ کتابوں میں بھی آیا ہے، وہ نام محمد ہے۔ نام کون سا ہے؟ محمد۔ کل بتایا تھا یہ وہ نام ہے جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، اور یہی وہ نام ہے جو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو خواب میں بتا دیا گیا کہ اس بچے کا نام آپ نے اس کی ولادت کے بعد اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ یہی وہ نام ہے محمد۔ اور میں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ حضور سے پہلے یہ نام رکھنے کا، اس نام رکھنے کا خیال کسی کو نہیں آیا، اور پہلا نام ہی حضور نبی کریم کا رکھا گیا، اور حضور کے دادا نے رکھا یا آپ کی والدہ نے رکھا۔ اب ہم اس نام محمد کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ محمد کا لفظ حمد سے ہے۔ کس سے ہے؟ حمد، حامیم دال، اس کا مادہ ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے عظمت اور محبت کے ساتھ، عظمت اور محبت کے ساتھ کسی کے فضائل، کمالات، اوصاف کو بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، احترام کے ساتھ کسی کے کمالات کو، کسی کے اوصاف کو، کسی کے خصائل کو، کسی کے اخلاقیات کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ حمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں حمد ہے۔ تو حمد میں کیا ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ آدمی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو حمد کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ محمد کا لفظ بھی حامیم دال اس میں بھی ہے۔ اس کو ہم گرامر میں کہتے ہیں، یہ باب تفعیل سے ہے۔ تو اس میں اس کا معنی ذرا یہ ہوگا، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اخلاق، جس کے محاسن، جس کی خوبیاں اور جس کے جمال کو بار بار کثرت سے بیان کیا جائے۔ 2 لفظ نے کہے، کثرت سے، بار بار، جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ یا یوں کہو، مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اور واقعی اللہ نے اس نام کو ایسا چمکایا کہ اتنی کثرت کے ساتھ بار بار روئی زمین پہ، آسمان میں، جنت میں، ہر جگہ پہ محمد کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور تعریف ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یاد رکھیے، ایک عاشقانہ جملہ کہہ رہا ہوں، محمد صرف اس کو نہیں کہتے کہ جس کی تعریف انسان ہی کریں، نہیں، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف انسان بھی کریں، حیوان بھی کریں، نباتات بھی کریں، جمادات بھی کریں، کل کائنات کرے، فرشتے، خالق سے لے کر سب کچھ، ساری کائنات جس کی غلام اسے محمد کہتے ہیں۔ اب یہ ثابت بھی کر دوں، میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، انسان تعریف کریں، انسانوں میں 2 قسمیں، اپنے تعریف کریں اسے بھی محمد کہتے ہیں۔ اپنوں نے تعریف کی ہے اور کر رہے ہیں، جتنے شعراء ہیں، جتنے مسلمان ہیں، وہ اپنے انداز سے حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ تو اپنے کی تعریف ہے، غیروں نے بھی تعریف کی ہے، ہندوؤں نے، کافروں نے تعریف کی اور سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں۔
ऐसी किताबें लिखी हैं, अजीब अजीब किताबें, और उसमें आपके कमालात, आपके हुस्न जमाल और आपकी तारीफ के उन्होंने वो कमाल किए, वो जौहर दिखाए हैं कि एक मुसलमान भी नहीं लिख सकता। एक शायर है, उसके एक शेर सुना रहा हूं। डॉक्टर जो डॉक्टर प्रसाद उसका नाम है, उसने एक शेर कहा है, फरमाए चांद सूरज को कोई हाथों पे मेरे ला दे, चांद सूरज को कोई हाथों पे मेरे ला दे, कोनेन की दौलत मेरे दामन में छुपा दे, कोनेन की दौलत मेरे दामन में छुपा दे। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। ये मोहम्मद ही है ना, किसी मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार कसरत से कायनात में सारी मखलूकात तारीफ करे, उसे मोहम्मद कहते हैं। तो तारीफ हो रही है, होती रहेगी, ये मोहम्मद है। जमादात ने भी किया है, हर चीज की तारीफ का ढंग और अल्फाज अलग होते हैं। मैं ये सीरत पढ़ा रहा हूं, ये तारीफ हो रही है हजूर नबी करीम की है। इसने तारीफ की है, हजूर का इशारा, चांद का दो टुकड़े होना, ये हजूर नबी करीम की तारीफ कर रहा है। वो हजूर नबी करीम सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में कज़ाए हाजत की जरूरत हुई। आपने एक सहाबी से कहा, ये सामने जाड़ियां हैं, इन जाड़ियों को कहो तुम्हें तुम्हारा आका मोहम्मद बुला रहा है, मेरे लिए आ जाओ। रिवायात में आता है कि जमीन को चीरती हुई जाड़ियां हजूर के कदमों में आके ऐसे उन्होंने एक जगह जमा हो गई। हजूर इसके पीछे ओट में बैठ के कज़ाए हाजत, ये इन जाड़ियों का आना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ है। हैवानात ने तारीफ की है, मुर्दा गोह हजूर के कदमों में लेकर आ गए, और कहने वालों ने कहा, काफिर ने कहा, मोहम्मद अगर ये गवाही दे आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हम मानेंगे। हजूर ने इशारा किया, मुर्दा गोह बोल पड़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। पत्थर बोल पड़े, हाथ में कंकर। अबू जहल लेकर आया, फरमाया मोहम्मद बताओ मेरे हाथ में क्या है, बता दिए मैं मान लूंगा। हजूर ने फरमाया मैं बताऊं, ये मेरे गुलाम है, ये सारी कायनात, ये बता दे। फरमाया तो बड़ी बात है। हजूर का इशारा करना था, कंकर बोल पड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जिसकी तारीफ इंसान करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ अपने करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ दुश्मन करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ फरिश्ते करें उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ अर्श वाले करें उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ फर्श वाले करें उसे भी मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तारीफ हैवानात करें उसे मोहम्मद कहते हैं। एक ऊंट आया, हजूर के सामने आके सर सजदे में रखा, सजदे किया, सजदे ताजीमी किया, जान रहा है वो ऊंट भी मोहम्मद है, ये हमारा आका है। फिर अपनी जबान में कुछ कहा, हजूर समझ गए इसने क्या कहा। अल्लाह सिखाता है, बोली समझा दी। ये गिला कर रहा है अपने मालिक का, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लाद रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो तारीफ कर रहा है। बहुत सारी चीजें तारीफ कर रही हैं। तो जिसकी कुल कायनात तारीफ करे और मखलूक में सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। इसलिए ये नाम सबसे ज्यादा अल्लाह ने इसको चमकाया, इतना चमकाया, इतना चमकाया। मैं एक बहुत अजीब बात आपको बता रहा हूं, और इसके लिए मैंने बहुत बड़ी किताबों को खंगाला है और मैंने चार्ट बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजूर नबी करीम का ये नाम मोहम्मद कहां कहां पे है, कैसा चमकाया, क्या इसकी बरकतें हैं। फरमाया, हजरत आदम फरमाते हैं, सीरत हलबिया में लिखा हुआ है, सीरत हलबिया का हवाला कोट कर रहा हूं, लिखा हुआ है, बाबा आदम फरमाते हैं, फरमाया मैं सातों आसमानों की मैंने सैर की, हर आसमान पे नाम मोहम्मद को लिखा हुआ मैंने देखा। फरमाया मैं जब जन्नत से मुझे निकाला गया, फरमाया जिसके नाम का वसीला दे के मैंने मुआफी मांगी, कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, फरमाया अर्श पे मैंने लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया मैंने लोहे महफूज पे लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो नाम है जो अर्श पे लिखा हुआ है, जो फर्श पे लिखा हुआ है, लोहे महफूज पे लिखा हुआ है, सारी जन्नतों के दरवाजों पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जन्नत के हर महल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुल मोहम्मद नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। जन्नत के हर घर के हर ईंट और हर पत्थर पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। सीरत हलबिया से लोग कोट कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं अपनी तरफ से, शायराना और मुकर्रराना अंदाज सिर्फ नहीं है। फरमाया मैंने जन्नत के हर महल में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा, हर घर पे देखा, हर पत्थर पे देखा। फरमाया जन्नत का कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिस दरख्त के हर पत्ते पे मोहम्मद का नाम ना हो। गोया कि नाम मोहम्मद ही जन्नत है, नाम मोहम्मद ही जन्नत है। जन्नत के हर पत्ते पे मैंने नाम मोहम्मद देखा। और फरमाया हूरी ईन जो जन्नतियों को मिलेगी,
फरमाया उसकी गर्दन पे, यहां पे गर्दन पे लिखा हुआ है मोहम्मद मोहम्मद। गोया कि उसके गले का हार, उसकी भी हुस्न की माला अल्लाह ने नाम मोहम्मद को बनाया है। यूरीन की गर्दन पे लिखा है। हजरत आदम के दोनों मुंडों के दरमियान यहां पे लिखा हुआ है मोहम्मद। बाबा आदम के भी ये लिखा हुआ है। और फरमाया कि जब अल्लाह ने इस कलम को पैदा किया, सबसे पहले जब कलम को पैदा किया, इसके जरिए जो पहला जुमला अल्लाह ने लिखवाया वो ये था, इन्नी अनल्लाह, यकीन करो मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, फाबुदूनी, मेरी इबादत करो। अगले साथ ही जुमला लिख दिया, मुहम्मदुन रसूली, मोहम्मद मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है, मेरा महबूब है। जब कुल कायनात नहीं बनी थी, मोहम्मद क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का डंका उस वक्त भी बज रहा था। उस वक्त फरमाया अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया अपने लिए अंगूठी बनाओ, फरमाया अंगूठी बना दी। फरमाया ए अल्लाह, इस अंगूठी के अंदर जो नक्श है, मैं इसके लिए स्टैंप बना रहा हूं, उसकी तहरीर क्या होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया, सुलेमान मेरे महबूब के नाम वाला कलमा लिख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नाम उस वक्त भी चमका। फिर पत्थरों पे भी जो सयाह, जो जितने भी आजकल जो है ना वह सारे कदीमा वाले हैं, ऐसे पत्थर दरियाफ्त हुए हैं जिन पे कुदरत ने ये नाम लिखवा दिया था। तो फरमाया हिंदुस्तान के अंदर एक पत्थर मिला, उस पत्थर की पहली सतर पे ये लिखा हुआ था, मुहम्मदुन तकीयुन मुस्लिहुन, मोहम्मद परहेजगार है, मुस्लिहुन इस्लाह फरमाने वाला है, सैयदुन सरदार है, अमीनुन अमानतदार है। ये हिंदुस्तान में मिला है, सीरत हलबिया वाला लिख रहा है। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक पत्थर मिला, इब्राहिम का जमाना है। फरमाया पत्थर पे मुझे 3 लाइनें उसने लिखी, 3 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन पे लिखा है अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदूनी, फरमाया अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, फरमाया मैं ही तुम्हारा माबूद हूं, मेरी इबादत करो। दूसरी सतर पे लिखा था अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, फरमाया मैं अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फरमाया मुहम्मदुन रसूली, मुहम्मद मेरा रसूल है। तीसरा जुमला मेरे और आपके लिए लिखा हुआ था, फरमाया लिखा था अनल्लाह, तीसरा लिखा था तूबा लिमन आमन बिही वत्तबाहू, फरमाया मुबारकबाद है उनके लिए, खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है उन लोगों के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाएंगे और आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे, आपके नक्शे कदम पे चलेंगे, आपकी सुन्नतों पे चलेंगे। तो ये नाम अल्लाह ने यूं चमकाया। फिर आगे आइए, ये नाम ऐसा नाम है, फरमाया एक मरतबा एक तूफान आया खुरासान के इलाके में। तूफान के अंदर यूं मंजर था जैसे कौम आद और कौम समूद के ऊपर जो अजाब आया, वो फरमाया सारे जानवर जंगल की तरफ भाग रहे हैं और क्या क़यामत का समा है। फरमाया इतने में आसमान से एक रोशनी गिरी पहाड़ पे, फरमाया सारे जानवर उस रोशनी की तरफ लपके, लोग चले गए, देखा वहां पे पत्थर मिला, उस पत्थर पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्ला अना फाबुदूनी, और आगे लिखा था दूसरे लाइन पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल कुरैशी, फरमाया मोहम्मद मेरा रसूल है जो कबीला कुरैश से ताल्लुक रखने वाला है। और अजाब टल गया, अजाब टल गया। तो ये नाम मोहम्मद की बड़ी अजीब बरकतें। एक दो और बता के मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। दरख्तों के पत्तों पे ये नाम मोहम्मद दुनिया वालों ने देखा है। हिंदुस्तान में एक दरख्त दरियाफ्त हुआ, जिस दरख्त के पत्तों पे सफेद रंग के साथ ये कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे फूल दरियाफ्त हुए जिनके सुर्ख कलर में सफेद कलर के साथ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की दाएं पहलू पे लिखा हुआ था यहां पे से ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफ्रीका में एक और शख्स पाया गया जिसकी आंख की सफेदी में लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आगे से मोहम्मद के नाम के साथ एक और भी ऐड कर रहा हूं। जो मैंने बताया हिंदुस्तान में वो फूल मिले जिस पे लिखे हुए थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके साथ एक दो जुमले और भी लिखे थे, आपके गुलामों के नाम भी पाए गए। लिखा था अबू बकर as-सिद्दीक, उमर अल फारूक, उमर अल फारूक, हजरत उमर अबू बकर का नाम भी पाया गया। गोया के नाम मोहम्मद वो नाम है, फरमाया वो जात को कहते हैं जिसकी सब तारीफ करें, सबसे ज्यादा तारीफ हो वाकई हो रही है। दूसरा नाम है अहमद,
یہ دو نام ذرا ٹائم لے رہے ہیں، آگے آسان ہے، ترجمہ ہی ہوگا. احمد، احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف جو کرے اسے محمد کہتے، احمد کہتے ہیں. مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اگر کوئی ہے تو اسے احمد کہتے ہیں، وہی محمد رسول اللہ ہے. اس لیے آپ کا نام احمد بھی ہے. اور احمد ایک اور معنی بھی ہے، جو محمد والا معنی وہی احمد کا ایک معنی بھی بنتا ہے کہ احمد اس سے کہتے ہیں جس کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف ہو، یا جو مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں. اور یہی دو نام حضور نبی کریم کے زیادہ مشہور ہیں، قرآن کریم میں آئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک تیسرا نام قرآن میں ہے الرسول، یہ بار بار آ رہا ہے، آپ دیکھتے جاؤ گے. النبی، یہ حضور نبی کریم کا نام ہے. تیسرا الشاہد، یا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد. مبشرہ و نذیرہ، مبشر خوشخبری سنانے والا، نیکیوں نیکوکاروں کو، نذیرہ گمراہوں کو ڈرانے والا، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، داعی الی اللہ، یہ حضور کا نام ہے. سراج منیرہ، سراج منیرہ یہ چمکتا ہوا سورج، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. الرؤوف، مہربان، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحیم. المصدق، تصدیق کرنے والا پہلے نبیوں کی. المذکر، نصیحت کرنے والا. المزمل، المدثر، یہ تو صورتوں کی شروع میں آپ نے پڑھے، اور جو ہے چادر اوڑھنے والا. عبداللہ، یہ بھی حضور نبی کریم کا نام ہے. الکریم، یہ بھی حضور کا نام ہے، قرآن میں آیا. الحق، المبین، النور، یہ بھی آیا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور نور ہیں، کیسے ہیں یہ انشاءاللہ کی جگہ میں کھولوں گا. خاتم النبیین، یہ بھی نام ہے. الرحمت، یہ حضور کا قرآن میں آنے والا 22واں نام ہے. 23واں نام النعمہ، 24واں نام الہادی، 25واں نام طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور آخری نام 26 یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن میں آنے والے حضور نبی کریم کے نام ہیں. اب آتے ہیں حدیث میں حضور نبی کریم کے کون کون سے نام آ رہے ہیں. تو پہلا نام وہی محمد ہے، دوسرا احمد ہے، تیسرا ماہی ہے. ماہی کا معنی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے، اس کو ماہی کہتے ہیں. واقعی حضور کی آمد سے پہلے کفر شرک کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے. حضور کی برکت سے یہ سارے اندھیرے چھٹ گئے، یہ سارے ظلم و بربریت مٹ گئی، کفر مٹ گیا. اسی حضور کو ماہی کہتے ہیں. حاشر، حاشر اسے کہتے ہیں جس کے قدموں میں قیامت والے دن مخلوق کو اٹھایا جائے گا. سب سے پہلے جو قبر سے اٹھے گا، حضور نے فرمایا میں ہوں گا، میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا. اسی حضور کو حاشر بھی کہتے ہیں. اور اس حضور نبی کریم کا ایک اور نام ہے متوکل، اللہ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والا. اور ایک نام ہے عاقب، عاقب کہتے ہیں سب سے آخر میں آنے والا. حضور واقعی خاتم النبیین، سب نبیوں میں آخر میں آنے والے ہیں. اسی کے بعد ہے مکفہ، مکفہ کا معنی بھی یہ آخری. اور نبی الرحمہ، رحمت والا نبی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور نبی توبہ، توبے والا نبی. حضور کی برکت سے اللہ نے توبے کا دروازہ کھول دیا ہے، اور بڑی آسانیاں ہیں، اسی نبی توبہ بھی ہیں. اور حضور کا نام ایک ہے نبی الملحمہ، جہاد والا نبی، جو 27 غزووں میں خود میدان کارزار میں گئے ہیں. نبی الملحمہ. اور فاتح بھی کہتے ہیں حضور کو. امین، امانت دار. المصطفیٰ، الامی، القسم، قسم کا معنی ہے خیر، بہت زیادہ خیر و برکتوں والا. اور اسی کے طرح رحمت المہدات، القتال، الخاتم. یہ حضور نبی کریم کے آنے والے، قرآن کریم میں آنے والے نام ہیں. اگلا جو ٹاپک ہے کتب سماویہ میں، آسمانی کتابوں میں حضور کے جو نام آئے ہیں یہ ذرا آپ کے لیے نئے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے. تورات میں حضور کے جو نام آئے ہیں، پہلا نام آیا محمد، تورات میں آیا ہوا ہے. دوسرا ہے احمد. تیسرا نام آیا ہمطایا، ہمطایا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہمطایا کا معنی یہ ہے جو حرام سے بچتا ہو، گناہ سے، زنا سے بچنے والے کو ہمطایا کہتے ہیں. چوتھا نام ہے قدمایا. قدمایا کے معنی ہے پہلا، جو سب سے اول نبی ہو. اور مشکات شریف میں روایت حضور نے فرمایا میں اول بھی ہوں، میں آخری نبی بھی ہوں. آئے ہیں تو سب سے آخر میں، لیکن حضور کی روح سب سے پہلے بنائی گئی ہے. اسی کو مولانا قاسم نانوتوی نے قدمایا کا مفہوم ایک شعر میں بیان کیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، کیا آگے نقش روح نہیں، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، بزم کون و مکان کو سجایا گیا. یعنی سب سے پہلے روح محمد کو بنایا گیا، یہی قدمایا ہے. اور اسی طرح تورات میں آپ کا ایک نام ہے یند، یند
اس کا معنی میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا. نام ملا ہے لیکن معنی نہیں ملا. چھٹا جو نام ہے اس کا یہ ہے احید. حضور نے فرمایا میرا نام احید ہے. احید کہتے ہیں روکنے والے کو، بچانے والے کو. حضور فرمایا میں احید اس لیے ہوں، میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچاؤں گا. یہ احید نام ہے. اس طرح حضور کا ایک نام ہے توابہ. توابہ تواب تواب تو سے، اس کا معنی پاکیزہ، صاف ستھرا، خوبصورت. واقعی حضور ہیں. 8واں نام ہے محمد حبیب الرحمان. محمد حبیب الرحمان، یہ تورات میں آیا ہے. 9واں نام ہے الزہوق. اس کا معنی بھی ہے صاف ستھرا، خوبصورت. اور 10واں نام ہے محمد بن عبداللہ. یہ نام واقعی باپ کے نام کے ساتھ آیا. اور 11واں نام ہے معاذ. معاذ اس کا معنی بھی صاف ستھرا، خوبصورت، حسین و جمیل. اور یہ سارے نام جو میں نے ابھی بتائے سیرت حلبیہ سے میں نے اٹھائے ہیں. انجیل میں جو حضور نبی کریم کے نام آئے ہیں وہ ہے حبنطہ. حبنطہ کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کروانے والا. واقعی حضور آئے تو آپ نے حق بھی بتایا، باطل بھی بتایا، گناہ اور نیکی ان سب میں فرق. اور اسی طرح انجیل میں آپ علیہ السلام کے ایک نام میں فارقلیط یا بارقلیط یا فارقلیط، یہ فارقلیط نام ہے اور یہ انجیل میں ہے. اور انجیل کی 4 قسمیں. کون سی انجیل میں؟ انجیل یوحنا میں اور انجیل برنباس میں بھی ہے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ میں ایڈ کر کے آگے جاؤں گا. آپ کہیں گے آج کل جتنی انجیلیں ہیں انہوں نے اپنی انجیلوں سے نام نکال دیے ہیں. نام نکال دیے ہیں کہ کہیں ہماری کتابوں سے محمد رسول اللہ کی رسالت ثابت نہ ہو. اور پھر وہ بڑے زوردار انداز سے ہمارے علماء کو چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں ثابت کرو ہماری کتابوں سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. کتابوں میں انہیں تحریف کر دی ہے، لیکن اصل جو انجیلیں ہیں ان کی وہ ہمارے علماء نے نکالی ہیں. اور ہماری اس لائبریری میں کتاب ہے، میں نے وہ اٹھائی ہے اور میں نے وہ دیکھی ہے. اس کا نام ہے اظہار الحق. رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب عربی میں، اس کا ترجمہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا بائبل سے قرآن تک. اس میں انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ فارقلیط اصل انجیل میں انجیل یوحنا کے کون سے پیج، کون سے چیپٹر پہ آیا ہے، نکالا ہے. اور پھر ان کی غلطیاں نکالی ہے. انہوں نے فارقلیط کو کیسے چینج کیا اور اس کی جگہ پہ کون سا لفظ آ کر ترجمہ کر کے لگا لیا اور کون سی تحریف اور غلطی کی ہے، یہ ثابت کیا ہے. اس کے مطالعے کے لیے اہل علم اظہار الحق پڑھیں. اور عوام الناس کے لیے جو کتاب ہے وہ شیخ تقی عثمانی صاحب کی کتاب بائبل سے قرآن تک. بائبل سے قرآن تک. اگلا نام ہے طاب. طاب یہ بھی انجیل میں آیا ہے، جیسے تورات میں آیا ہے انجیل میں بھی آیا ہے. آگے آتے ہیں ہم زبور کی طرف. زبور میں حضور نبی کریم کا جو نام آیا ہے فاروق نام ہے. فاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا. اس طرح ایک نام آیا ہاتا. ہاتا کا معنی ہے وہ کامیابی جس کے ذریعے باطل مٹ جائے. واقعی حضور نے وہ کامیابی حاصل کی، باطل سارا مٹ گیا. اور اسی کے ساتھ تیسرا نام زبور میں ہے لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ. یہ لکھا ہوا ہے زبور میں، یعنی اللہ ہوں اور محمد میرا رسول ہے، محمد لفظ کے ساتھ. صحائف میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں حضور کا نام آیا اخو ناخ. اخو ناخ. اخو ناخ کا معنی ہے جس کا اسلام صحیح ہو، صحیح اسلام والا، صحیح دین والا. اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں نام ہے یوز موز. یوز موز. اسی طرح تاب. شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں ہے نور اللہ، اللہ کا نور، اللہ کا نور. اور اسی طرح اقصل عرب، اقصل عرض یعنی مکہ سے کے اندر پیدا ہونے والا نبی. اور اسی طرح اس کا شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں نام ہے مشقہ. میم شین قاف ہا. مشقہ سریانی زبان میں محمد ہی کو کہتے ہیں، مشقہ محمد کو کہتے ہیں. اسی طرح بقیہ صحائف میں آپ کے نام ہے ماز. ماز. مشقہ. منحمنہ. منحمنہ یہ بھی نام ہے، یہ سریانی میں محمد ہی کو کہتے ہیں. اسی طرح المختار چنا ہوا. اسی طرح ہے روح الحق، حق کی روح. اسی طرح مقیم السنہ، سنت کو قائم کرنے والا. اسی طرح ہے المقدس، حرز الامین. یہ وہ نام ہیں جو قرآن کریم، انجیل، تورات، زبور، صحائف میں حضور نبی کریم کے آئے ہیں.